السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو نماز تراویح کے بارے میں بتاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھائی تھی۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1129 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے، میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے بہر آنے سے یہ خیال مانا رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو ایک اور حدیث کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ یونس بن یزید نے ابن حشام سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وسط میں یعنی گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی۔ صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے، آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے حتیٰ کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر شہادتین پڑھ کر یہ خطبہ کا حصہ ہے۔ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1825 میں بھی ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن سعید نے کہا عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابو نضر نے ہمیں بصر بن سعید سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت زید بن حارث اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ کر اس میں نماز پڑھنے لگے۔ لوگ اس حجرے تک آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک اور رات لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی، کہا کہ ان کے پاس تشریف نہ لائیں۔ صحابہ نے اپنی آوازیں بلند کی تاکہ آپ آوازیں سن کر تشریف لے آئیں، اور دروازے پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماریں تو آقا کریم غصے کی حالت میں ان کی طرف تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم مسلسل یہ عمل کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر لازم قرار دے دی جائے گی، اس لیے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھے۔ اور اب میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو نماز تراویح پڑھائی جاتی تھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاری فرماتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے امام مالک کی حدیث نمبر 249 میں صائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ صائب کہتے ہیں کہ یقیناً قاری
یعنی امام 100 آیات والی صورتیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لاٹھیوں پر سہارا لگا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب وقت سے پہلے نہیں پھرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔